کافروں کی سازشیں اور مسلمانوں کے اقدامات۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکے کے کفار اب اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکے گئے تو انہیں بھی مکے کے کافروں نے دھمکیاں دیں۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملے کی جرأت نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے، قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات اور سریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب پیارے بچوں آپ سنیں کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے۔ وہ جنگی لشکر جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں، لیکن جس لشکر میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور سریہ کی جمع سرایا ہے۔ غزوات اور سرایا کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے۔ ان میں سے صرف 9 ایسی غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ اکثر ایسی تھیں جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، جبکہ سرایا کی تعداد 47 یا 56 ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا سب سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی وہ ہے غزوہ بدر۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے بھی پہلے مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے مکے کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بنا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک تھے، مال تجارت بھی بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں رہتی ہیں، ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کریں، اس طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ آپ کی تجویز سن کر مہاجرین اور انصار سب تیار ہو گئے، چنانچہ آپ 12 رمضان المبارک کو یعنی 12ویں روزے کو 2 ہجری کو بنا کسی خاص تیاری کے
بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے، جو جس حال میں تو اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ تو زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن تھا، ہے نا، اور نہ ہی کوئی اور راشن کی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان ہی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مشورہ فرمایا، انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے آپ کی اطاعت اور حفاظت کا عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا، چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر، 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا، یعنی اسلحے سے لیس تھا۔ فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، یعنی کمانڈر تھا۔ راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا باقی لوگ واپس چلے جائیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ کفاران قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین اور مناسب جگہوں پر قبضہ بھی کر لیا، جبکہ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی۔ مگر خدا کی شان کہ اس دوران بارش ہو گئی، جس سے میدان میں جو گرد یعنی مٹی وغیرہ تھی اور ریت وہ جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، اور جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی۔ جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ رات کے وقت میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور چھڑی سے یعنی اسٹک جو ہوتی ہے اس سے زمین پر لکیریں بناتے جاتے اور فرماتے کہ فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس جگہ آپ نے فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ پائی گئی۔ 17 رمضان المبارک کو، 12 رمضان کو تو آپ چلے تھے نا وہاں سے، اب 17 رمضان کو 2 ہجری بمطابق 13 مارچ سن 624 عیسوی کو جمعے کے دن آپ نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شجاعت اور جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوے میں ابو جہل کو 2 کم عمر یعنی چھوٹے بچوں نے 2 کم عمر صحابہ نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہنم واصل کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفاران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے، اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا یعنی ختم ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ نے بدر میں ہی قیام فرمایا۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ کرام علیہم الرضوان تو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال راستے میں ہوا۔
اور آپ کا مزار شریف صفرا کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں۔ ان تمام کے بڑے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ قیدیوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔